بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گزشتہ ویڈیو میں تذکرہ کر رہا تھا کہ 5ویں گولی ڈاکٹر صاحب نے جو لگائی تھی وہ یہ تھی، جس کو ہم کہتے ہیں جارڈائنس۔ یہ نئی گولی ہے بائی لیلی، اور ڈاکٹر صاحب کے مطابق بھائی کہ یہ گولی آپ کی آنکھوں کو پروٹیکٹ کرے گی اور آپ کی کڈنی کو پروٹیکٹ کرے گی، کیونکہ شوگر کے مریضوں کو سب سے زیادہ خطرہ آنکھوں کا اور کڈنی کا ہوتا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ میں نے تقریباً 6 ماہ کے عرصے میں اپنی ڈائبٹیز کو ریورس کیا ہے، اور اس دوران 4 ماہ میں مکمل گولیاں چھوڑ چکا تھا۔ یہ جو 5 ہیں، سب سے پہلے جو میں نے بتایا کہ بھائی یہ گولی جس کو ہے میٹافارمن لگی، میٹافارمن کے بعد یہ ایک ڈاکٹر صاحب نے مجھے لگائی کہ یہ بھائی آپ کو کولیسٹرول کو کم کرے گی۔ اب کولیسٹرول کے بعد یہ آپ کے بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھے گی، اور یہ گولی میٹافارمن کی ہیلپ کے لیے لگائی گئی۔ اور پھر آنکھوں کو یہ بچانے کے لیے یا تو یہ میں 5 گولیاں کھاتا جاتا، ٹھیک ہے، یا کچھ ریسرچ کر لیتا۔ تو میں نے گوگل کیا اپنی بیماریوں کو ایڈریس کرنے کے لیے، اور یہاں یہ بتاتا چلوں کہ کینیڈا آنا میرے لیے گوگل کی ریسرچ کی باعث ہی ممکن ہوا۔ شیخ گوگل سے بھائی پوچھا کہ کینیڈا کیسے جا سکتے ہیں، شیخ گوگل نے بتایا۔ 10 سال مجھے کینیڈا میں ہو گئے ہیں، جتنی بھی میں نے جابز لی ہیں شیخ گوگل کے ذریعے لی ہیں، اور آخر میں اس بیماری کا حل بھی شیخ گوگل سے ہی رجوع کر کے لیا ہے۔ تو سب سے پہلی بات، یہ ایک ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر ولیم ڈیوس۔ اب انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے ویٹ بیلی۔ اب اس کا جو کیپشن ہے، لوز دی ویٹ، لوز دی ویٹ اینڈ فائنڈ یور پاتھ بیک ٹو ہیلتھ۔ اب ڈاکٹر ولیم ڈیوس امریکن ہیں، ان کے نزدیک، اور یہ جو تصویریں ہیں یہ یہاں کی بیگلز ہیں، کہ جو ویٹ ہے، ہماری جو گندم ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آج سے 50 سال پہلے گندم ہے نا، یہ اب ویسی گندم نہیں ہے۔ دس از جینیٹیکلی انجینئرڈ ویٹ، کہ ہم نے زیادہ ویٹ حاصل کرنے کے لیے اس ویٹ کے بیج کے ساتھ پنگے کر کر کے اس کو بہت حد تک خراب کر دیا ہے، اور سال میں ایک بار فصل لینے کی بجائے ہم نے 2 بار فصلیں لے لی ہیں، جس کی وجہ سے آج کل کی جو ویٹ ہے، گندم ہے، اور اس سے بنائی ہوئی اشیاء جو ہیں، یہ فائدے کی بجائے ہماری صحت کے ساتھ کھلواڑ کر رہی ہیں، اور ہماری صحت کے لیے مضر ہے۔ تو ایک بات یہ یاد رکھنی ہے کہ ویٹ، اور دوسری بات ہے وہ ہے دی اوبیسٹی کوڈ۔ ڈاکٹر جیسن فنگ، اس کو بھی میں نے کنسلٹ کیا۔ یہ کنیڈین ہیں، ٹورنٹو ہاسپٹل میں نیفرولوجسٹ ہیں، ٹھیک ہے، گردے کے، یا یہ کڈنی اسپیشلسٹ نیفرولوجسٹ ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی یوٹیوب پہ ویڈیوز بھی ہیں، یہ بھی میں نے کیا۔ اب یہ ایک ہی بات کو فوکس کرتے ہیں، وہ ہے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی یا الٹرنیٹ فاسٹنگ کرو یا ایکسٹینڈڈ فاسٹنگ کرو، ٹھیک ہے، یا واٹر فاسٹنگ کرو۔ یہ چیزیں ہیں کیا، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں ایک سوموار، منڈے کو اور تھرسڈے کو روزہ رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ چاند کی 12، 13، 14 کو بھی روزہ رکھتے تھے۔ اس طرح اگر دیکھا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہینے میں 12 دن روزہ رکھتے تھے، ٹھیک ہے، اور کھانے کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے پیٹ کے معدے کے 3 حصے کرو، ایک پانی کے لیے، ایک خوراک کے لیے، اور ایک ہوا کے لیے۔ لیکن ہم ایسا نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ جب کھانا ہمارے سامنے آتا ہے تو ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم جس طرح وہ کہتے ہیں کہ زندہ رہنے کے لیے نہیں کھاتے بلکہ کھانے کے لیے زندہ رہتے ہیں۔ اور ہمارے ایک دوست ماشاءاللہ صابر حسین صاحب کہتے ہیں کہ بھائی
ہم نے یہ نہیں کہیں بھی کہا کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے تو میں کھانا کھا لوں، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی ٹائم ہو گیا، ٹائم ہو گیا روٹی کھا لیے، تو ہم ٹائم کے مطابق روٹی کھاتے ہیں، اپنی بھوک کے مطابق جو ہے روٹی نہیں کھاتے، ٹھیک ہے۔ اب انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ جو ہے کیا، یا آلٹرنیٹ ڈے فاسٹنگ کیا ہے اور ایکسٹینڈڈ ڈے فاسٹنگ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو فاسٹنگ ہے، جو روزے ہیں، یہ تقریباً ہر یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام لعلکم تتقون، کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں کو پہ فرض کیے گئے تھے۔ تقریباً جو ہے جودازم میں، کرسچینٹی میں روزوں کو فرضیت دی گئی ہے تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ متقی پرہیزگار کے علاوہ جو صحت کے جو اس سے بینیفٹس ہیں وہ آج کی جو ہے سائنس جو ہے مان رہی ہے۔ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ سے مراد یہ ہے کہ آپ 16 گھنٹے کی بریکٹ میں کچھ نہ کھائیں اور 8 گھنٹے کی بریکٹ میں کھائیں۔ فرض کریں کہ آپ جو ہے رات کو جو ہے 10 بجے سو گئے ہیں اور صبح آپ جو ہے فرض کریں 8 بجے اٹھے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ نے 10 گھنٹے کچھ نہیں کھایا۔ آپ اگلے 6 گھنٹے بھی اگر آپ کچھ نہیں کھائیں گے تو آپ کے 16 گھنٹے پورے ہو جائیں گے۔ تو 16 گھنٹے اگر آپ جو ہے کہ بعد 8 گھنٹے کی بریکٹ میں 1 میل اے ڈے، دن میں ایک کھانا کھائیں، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کے لیے انف ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 ہے آلٹرنیٹ ڈے۔ مثلا ایک دن جو ہے آپ نے کھانا کھایا، دوسرے دن میں تو ویسے یہاں تک نہیں پہنچ سکا، ٹھیک ہے۔ اور ایکسٹینڈڈ سے مراد ہے کہ 3 دن جو ہے آپ صرف واٹر فاسٹنگ کریں، اور واٹر فاسٹنگ کیا ہے وہ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں، اور باقی جو ہے 3 دنوں کے بعد کھائیں۔ اگر آپ گوگل کریں تو ایک بندے کا جو ہے امریکن ہے جو فاسٹنگ جو ریکارڈ ہے ہائیسٹ، وہ 382 ڈیز ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ گوگل کریں دی لانگسٹ فاسٹنگ ان دی ورلڈ تو امریکن 3، اور اس نے صرف پانی پیا اور جو ہے، اور ماشاءاللہ کافی ہیلدی تھا، آپ کو اس کی جو ہے تصاویر جو ہے مل جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو صرف بات یہ یاد رکھنے کی ہے کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ 16 گھنٹے کچھ نہیں کھانا، 8 گھنٹے کی بریکٹ میں ایک کھانا ڈیلی کھانا ہے، اور اس میں بھی جو چیزیں آپ نے نہیں کھانی، نمبر 1 ویٹ، گندم سے جو ہے بنی ہوئی اشیاء، ٹھیک ہے، بیکری کی ساری اشیاء، جس کو آپ جب امبریلا ٹرم میں ہم اس کو کاربوہائیڈریٹس کہتے ہیں، اور کاربوہائیڈریٹس کو اردو میں ہم نشاستہ کہتے ہیں، بس چاول، گندم، ٹھیک ہے، اور چینی، ٹھیک ہے، اور یہ اس کی بنی مصنوعات، اور ساتھ جو ہے پھل، ان چیزوں سے آپ نے جو ہے ایک طرح کا جو ہے پرہیز کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ چیزیں آپ نے نہیں کھانی۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے یہ چیزیں نہیں کھانی، تو ہمارا اگلا سوال ہوتا ہے تو پھر ہم کھائیں کیا؟ ایک دوست ہے ماشاءاللہ بھٹ صاحب، ان کو بھی ڈائبٹیز ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ عارف صاحب جو بھی آتا ہے ہر بندہ کہتا ہے کہ بھائی تم جو ہے کھاؤ، یہ ڈرائی فروٹ کھاؤ، اور ڈرائی فروٹ جو ہے بہت مہنگے ہیں، تو میں کیا کروں، ٹھیک ہے۔ اور پھر کوئی کہتا ہے کہ بھائی فلاں چیز کھاؤ، جامن کھاؤ، اور پھر جو ہے ڈائبٹیز کے لیے کہا جاتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے جو ہے پورشنز میں کھاؤ، ٹھیک ہے، 4 گھنٹے کے بعد کھاؤ۔ تو یہ ساری مت ہیں۔ ہمیں کیا کرنا ہے، کیا کھانا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے جو ہے آپ میری نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔